الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اس کا تھوڑا سا حصہ اس کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور چونکہ موت کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کب آئے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار رہو، تاکہ جب بھی جس وقت بھی موت آئے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ یہ آیہ مبارکہ ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر امداد الکرم کے اندر اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو قرآن پاک پر عمل کر کے مسلمان ہدایت یافتہ ہوں گے، اس پر عمل کر کے ہدایت حاصل کریں گے۔ صرف ہدایت جس کے پاس ہو، قوت نہ ہو، تو وہ مظلوم ہوگا، دوسرے اس پر ظلم کریں گے، اور جس کے پاس صرف قوت ہو، ہدایت نہ ہو، تو وہ اپنی قوت کے بل بوتے پر ظالم ہوگا، جس کا مظاہرہ آج پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے اور ہدایت نہیں ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، جتنا بس چلتا ہے دوسروں کے وسائل کو ہڑپ کیا جا رہا ہے اور دوسروں کو صفحہ ہستی سے ملیاں میٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس قوت تو ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ہدایت اور قوت، تو پھر وہ آدمی نہ ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا، بلکہ پھر وہ مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم حبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں ہدایت ملے گی، اور تفرقے میں نہ پڑو کہ تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق، کیونکہ اتحاد اور اتفاق میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور تفرقے میں الگ الگ گروہوں میں بٹنے سے کمزوری آتی ہے۔
تو ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا فرمایا، اور کمزوری سے بچنے کے لیے تفرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا کہ جب تم آپس میں متحد ہوگے تو اس وقت تمہیں قوت ہوگی۔ جب تمہارے پاس قوت بھی ہوگی، کتاب ہدایت بھی ہوگی، تو تم انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگو۔ صرف اگر ہدایت تمہارے پاس ہوگی تو تم مظلوم ہوگے، دوسرے تم پر ظلم کریں گے، اور اگر صرف جس کے پاس قوت ہوگی وہ پھر ظالم بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتاب ہدایت دے کے ساتھ میں اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا تاکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں اور ظالم بھی نہ ہوں، مظلوم بھی نہ ہوں، بلکہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہوں۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی اصول اس کے اندر ہے اسلام کی ترقی کا اور مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا، تو تمام مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقے میں پڑھنے سے منع فرمایا، اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احادیث اس آیت کے خلاف ہیں، حالانکہ خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت میں فرقے بنیں گے، اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، فخر نہیں کیا جا رہا، بلکہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سیدھی سی فطری بات ہے کہ تفرقے میں پڑنے سے قوت بٹنے سے قوت کمزور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں تفرقے میں پڑنے، گروہوں میں بٹنے سے منع فرمایا۔ اس کے باوجود میری امت وہ تفرقوں میں بٹے گی اور ان کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور فرقے بن جائیں گے۔ تو جن احادیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ میری امت کے اندر فرقے بنیں گے، وہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے، فخر کا اظہار نہیں ہے، بلکہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح منع فرمانے کے باوجود پھر بھی امت کے اندر مختلف فرقے اور گروہ بن جائیں گے، جس کی وجہ سے امت کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ احادیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی وہی حالت میری امت پر آئے گی، اور یہ ان کے نقش قدم پر چلے گی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے سب سے بڑی بے حیائی کا مظاہرہ اعلانیہ کیا ہے تو میری امت بھی اسی طرح، یعنی اس میں بھی وہی چیزیں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقے ان کے بن گئے تھے، اور میری امت اس میں 73، یعنی اس سے بھی ایک زیادہ 73 فرقے بن جائیں گے۔ تو یہ یعنی افسوس کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود پھر بھی اس میں تفرقے ہوں گے اور آپس میں بٹیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک گروہ کے علاوہ باقی سب یعنی گمراہ ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ ہدایت یافتہ ہوگا اور وہی نجات یافتہ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقے پہ ہوگا
اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا میں ویسے تو کوئی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور اس کے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اور اگر مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی بات کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی جس طریقے پہ چل رہا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس موجود ہیں، اسی لیے وہ اس طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گروہ میرے طریقے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ اور قرآن پاک میں پہلے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے لوگ یا قیامت تک آنے والے اگر وہ اس طرح ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر دوسرے لوگ یا قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں گے، روگردانی کریں گے تو پھر وہ شک کے اندر ہیں اور ہدایت سے دور ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا طریقہ وہ ہدایت کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک حاصل کیا، سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ قرآن پاک کی اگر کسی آیت کے مفہوم کے اندر ان کو کوئی کسی قسم کا ان کو سمجھنے میں اگر کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مفہوم پوچھا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ وہ بھی اگر سمجھنے میں ان کو دقت پیش آئی تو اس کی بھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح طلب کی، حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ طریقہ ہے کہ جو اس پہ چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل، اور عمل سے بڑھ کے پہلے عقیدہ ہے، ایمان ہے، کیونکہ عمل کا درجہ تو بعد میں آتا ہے نا۔ اگر عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو تو پھر تو عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، جتنا چاہے انسان عمل کرتا رہے، جب تک عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ، نظریہ، پھر ان کا عمل، صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دین سیکھا، اور انہوں نے قرآن و حدیث کو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عربی تھے، صاحب زبان تھے، تو انہوں نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا کہ ہمیں کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی عربی ہے اور ہم خود عربی ہیں، جانتے ہیں، ہماری مادری زبان ہے تو ٹھیک ہے ہم سمجھ لیں گے۔ نہیں، انہوں نے قرآن پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تشریح فرما رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے تو ان میں بھی بیشتر عربی تھے، لیکن عربی ہونے کے باوجود
عربی کے ماہر ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن و حدیث کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عقل کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس آیت کا کیا مفہوم سمجھتے تھے، اس حدیث کا مفہوم صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، اور جو اس طریقے سے ہٹے وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ پھر اس میں یعنی صحابہ کرام کے بعد ہی مختلف قسم کے فرقے بننے شروع ہو گئے۔ اب پہلے تو سب مسلمان تھے، لیکن جب مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر وہ جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چل رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کے لیے اہل السنہ یہ لقب اختیار کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سنت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ مختلف ادوار کے اندر مختلف فرقے بنتے رہے اور ختم ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ بدقسمتی سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ گمراہ فرقے اسلام کے اندر سے نکلتے رہیں گے اور بالآخر ختم ہوتے رہیں گے۔ مثلا دیکھیے، شروع میں ہی یعنی 100 سال بعد ہی ایک گمراہ فرقہ اٹھا، ان کو کہتے تھے، ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ خلق قرآن پاک مخلوق ہے۔ اب یہ ایک علمی بحث ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ جو آدمی بات کرتا ہے، جو کچھ بات کرتا ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں، اور قرآن پاک کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ اس کو مخلوق نہیں کہیں گے۔ جس طرح انسان مخلوق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن پاک کا اصل جو الفاظ اور اس کا مفہوم، جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ غیر مخلوق۔ اب یہ چونکہ ایک علمی بحث تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن بھی اسی طرح مخلوق ہے، اور وہ لوگ ان کے پاس عقلی دلائل، ہر قسم کے دلائل بھی موجود تھے، انہوں نے بہت زور پکڑا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی ان کا ہم نوا ہو گیا، اور ائمہ کرام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بادشاہ نے کہا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں، جیسا کہ گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی میں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح کے مطلب مسائل کے اندر وہ اتنی زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ فرائض پر وہ شدت نہیں ہوتی ہے۔ تو بادشاہ وقت نے مجبور کیا حضرت امام احمد بن حنبل کو اس اقرار پر کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے، اس کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں۔ اس نے جبر کیا، ظلم کیا، حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر ڈال دیا، کوڑے مروائے، وہیں پہ آپ کی شہادت ہوئی، لیکن آپ نے حق بات اس پہ قائم رہے، بھئی ٹھیک ہے جو ظلم کر، لیکن بالآخر وہ فرقہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف فرقے جو ہیں وہ بنتے رہے، اور یہ بدقسمتی سے قیامت تک بنتے رہیں گے، لیکن آخر میں وہ بالآخر ختم ہوں گے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے کہ سمندر کے اندر بہت سی نجاستیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن سمندر ان کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا، بالآخر ان کو باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی بہت سے گمراہ فرقے آتے رہیں گے، لیکن بالآخر وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور جو حق فرقہ، حق جماعت جو ہے وہی قیامت تک قائم رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی،
اور قرآن پاک نے فرمایا کہ ایمان اسی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ جس کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کے، یعنی جس کا عقیدہ، نظریہ اور عمل صحابہ اکرام کے نظریے، عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا، وہی نجات یافتہ ہوں گے، اور وہی ان کی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم فرقوں میں نہ بٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ اعداء عدوٌ کی جمع ہے دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں اگر پیچھے اس کا ہم سیاق و سباق دیکھیں تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، پچھلے رکوع کی 2 آیتیں، اس سے پیچھے 2 آیتیں، کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور اس کی جو شان نزول یا اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انصار کی ایک جماعت تھی جس میں اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں پیار محبت سے بات کر رہے تھے، تو ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے ان کی گزشتہ لڑائیاں جو ان کی ہوئی تھیں ان کو یاد دلایا، وہ اشعار پڑھے جو اس وقت انہوں نے کہے تھے، تو آپس میں بحث بیسا، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے ان کو سمجھایا تو وہ ان کو سمجھ آئی، انہوں نے توبہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دشمنوں کے پیچھے لگو گے، ان کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اس میں بھی ان خاص طور پر انصار جو تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ جنہوں نے مکہ شریف سے آنے والے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، جن میں برسہ برس سے بلکہ 20 برس سے آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 120 برس تک ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہا، آپس میں قتل و غارت ہوتی رہی اور ایک دوسرے کا وہ خون بہاتے رہے۔ اس میں امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ایمان لانے کے واقعہ کو بیان کیا ہے، تاریخ اور سیرت کے حوالے سے، کہ وہ پیچھے سے تو ایک ہی باپ کی اولاد تھے، پھر آگے ان میں 2 مشہور قبیلے بن گئے، اوس اور خزرج، اور پھر ان کی آپس میں کوئی ایک آدمی قتل ہو گیا،
ایک آدمی قتل ہوا، ادھر سے انہوں نے دوسرے کو قتل کر دیا، انہوں نے 2 قتل کر دیے، انہوں نے 4 قتل کر دیے۔ اب یہ 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ان میں لڑائیاں ہوئیں، اور یہ لڑائی 120 برس تک ان کے اندر ہوتی رہی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ اب مدینہ منورہ سے لوگ حالانکہ یہ لوگ بھی مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن جس طرح سارے عرب کے لوگ بتوں کے پجاری اور مشرک وہ مکہ شریف جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اپنے طریقے کے مطابق وہ حج کرتے تھے۔ حج کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع آ رہا تھا۔ عرب کے اندر شرک عام ہو گیا، لیکن حج اسی طرح جاری رہا، وہ لوگ حج کرتے رہے۔ مدینہ شریف سے بھی لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ تو مدینہ شریف سے کچھ لوگ حج کے لیے گئے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ مکہ شریف میں قریش مکہ سے کوئی معاہدہ کریں گے۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرتا تھا، بھائی ہم دونوں آپس میں ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ یہ کیونکہ کوئی حکومت گورنمنٹ تو تھی نہیں، جس کے پاس طاقت ہوتی قوت ہوتی وہ دوسرے کو زیر کر لیتا، لوٹ لیتا، قتل کر دیتا۔ تو اس لیے آپس میں قبائل ایک دوسرے سے معاہدے کرتے تھے، بھائی اگر ہم پہ مشکل وقت آئے گا تم ہماری مدد کرو گے، تم پہ مشکل وقت آئے گا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو وہ معاہدہ کرنے کے لیے یہ حج بھی کریں گے اور وہاں ان سے معاہدہ تعاون کا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور حضور تبلیغ فرماتے تھے، اور جو بھی ملتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا، اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو حضور تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو، یعنی حج تو کرنا ہی ہے، جو تمہارا پروگرام ہے قریش کے ساتھ معاہدہ کرنے کا، اس سے بہتر چیز کی تم کو خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بر ہوں، اس کا پیغام، اس کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ کتاب نازل فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اسلام کا تذکرہ کیا، قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ اب ان لوگوں نے اس بات کو بڑے غور سے سنا۔ اب ظاہر بات ہے سن کے مختلف آگے خیالات ہو جاتے ہیں، تو بہرحال اس چیز کا ان پہ اثر ہوا، اور بالآخر وہ لوگ جو تھے وہ 6 آدمی تھے غالباً، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ واپس گئے۔ اب اس کے اندر جو مورخین نے، سیرت نگاروں نے ایک بات بڑی اہم لکھی ہے کہ ان کے فوری اسلام قبول کرنے کی ایک بڑی اہم وجہ تھی۔ ویسے دیکھیے کوئی بھی آدمی کسی بھی عقیدے نظریے پر، خاص طور پر جب وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہو کسی طریقے پہ، اس طریقے کو چھوڑنا، عقیدہ ہو، عمل ہو، نظریہ ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو انسان شروع سے کرتا چلا آ رہا ہے، یکدم کوئی آدمی کہے بھئی یہ نہیں یہ صحیح ہے، تو اس طریقے کو چھوڑ کے اس طریقے کو اختیار کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ اب وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، انہوں نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، بت ہیں جی یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ اب یکدم کوئی آدمی کہے بھئی یہ بے بس یہ پتھر کے بت یہ خدا نہیں ہے، خدا تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو اس چیز کو ان کے ذہنوں کے قبول کرنے کے لیے وقت درکار تھا، لیکن
ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، اور ایک بڑی اہم وجہ جو مورخین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ وہ 3 قبیلے یہودیوں کے جو تھے ان کے اپنے اپنے محلے یا علاقے تھے، وہاں وہ ایک ایک قبیلہ آباد تھا۔ ظاہر بات ہے ایک شہر میں رہتے تھے، وہاں ان کے آپس میں کاروباری ہر قسم کے تعلقات تھے اور لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے تھے اور سارا کچھ چلتا تھا۔ تو جب کبھی یہودیوں کی لڑائی ہوتی ان کے ساتھ جو اس وقت مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، تو وہ یہودی وہ کہتے، چونکہ وہ اہل علم تھے، تو وہ کہتے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، ہماری کتابیں، ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، اللہ کے آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے۔ جب اس کا ظہور ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ، اس اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر ہم تم سب کو قتل کریں گے۔ یہ بات وہ ہمیشہ کہتے جب بھی ان کی کبھی ان مشرکوں سے، جو اس وقت مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، کہ وہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور کے نام کا وسیلہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح مانگا کرتے تھے، اور ان مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سب کو قتل کریں گے۔ اب جب یہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی، بات چیت سنی، تو فوراً یہ چیز ذہن میں آئی کہ جو یہودی کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اس کی بعثت ہوگی، تو یہ وہی نبی ہوں گے۔ تو قبل اس کے کہ یہودی ان کے ساتھ ملیں، تم پہلے ان کے ساتھ مل جاؤ، تاکہ یہ تم ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور تم ان کے ساتھ یہودیوں کے ملنے سے پہلے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہ یعنی فوری ایک ظاہری سبب بنا ان لوگوں کے ایمان قبول کرنے کا۔ تو وہ لوگ جو ہیں 6 آدمی تھے، وہ ایمان قبول کیا انہوں نے، اور پھر وہ واپس مدینہ منورہ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عزیز مصعب بن عمیر، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں کوئی دور سے چچا لگتے تھے، مصعب بن عمیر بن ہاشم، یعنی عمیر بن ہاشم اور عبد المطلب بن ہاشم یعنی حضور کے دادا کے بھائی، تو یہ یعنی حضور کے دادا کے بھائی کے بیٹے، یعنی رشتے میں دور سے حضور کے چچا کہہ لیجیے، یہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ آپ جا کے مدینہ منورہ میں اب لوگوں کو تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت اسد بن زرارہ جو ان 6 آدمیوں میں شامل تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی، وہاں پہ لوگوں کو وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر وہاں تبلیغ کرتے ہیں۔ اب یہ تبلیغ والا کام بھی بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ چلو ہمارے لیے تو آسانی ہے، ٹھیک ہے بھئی مسجد میں تقریر کر دو تو لوگ سن لیں گے، لیکن اس دور میں جب کہ کفار کو تبلیغ کرنی ہے اور آگے سے ان کا رد عمل اور ری ایکشن کیا ہوگا، کوئی کہتا بھئی چپ کرو، بڑی باتیں سنی ہیں،
تم بہت آگے ہو، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ وہاں پہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگوں کو آگے سے رد عمل، کوئی توہین کرتا ہے، کوئی تذلیل کرتا ہے، ہر طرح کا آگے سے رد عمل آتا ہے، اور پھر لوگوں کو تبلیغ کرنا ایسے ماحول کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ کام اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے، انبیاء کرام نے کیا، پھر آگے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں نے کہا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں مدینہ منورہ پہنچ کر کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی، یہ سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر وہاں پہنچے اور ایک شخص وہاں آئے، حضرت اسد بن زرارہ نے کہا کہ ان کو تبلیغ کریں، یہ اگر مسلمان ہو گئے تو ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ آیا اور اس نے آ کے گالیاں دینے شروع کر دی کہ تم یہاں آ گئے اور تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے پھر بھی نرمی کے ساتھ اس کو کہا بھائی تم میری بات تو سن لو، چلو ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، تم بات تو سنو نا، پہلے بات سن لو پھر فیصلہ کر لینا کہ جی بات قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ آج کل جو ہے نا ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ لٹھ لے کر اور گولی کے ذریعے دوسرے کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ناسمجھ اور ناتجربہ کار لوگ ہیں جو اس طرح کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا ہم نوا نہیں بنایا جا سکتا، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کسی کو آدمی اپنا ہم نوا بنا سکتا ہے۔ تو وہ جو گالیاں دے رہے تھے ان کو حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ سن کے بھی فرمایا بھائی بات تو سن لو، بات میں تمہاری مرضی، ماننا نہ ماننا۔ وہ بیٹھ گئے، آپ نے گفتگو کی، قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی انہوں نے آگے سے گفتگو کچھ نہیں کی تو حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو میں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور یہ آدمی مسلمان ہو جائے گا۔ اور وہ تھے حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اسی طرح مختلف لوگ جو ہیں وہ آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ 1 سال کے بعد پھر وہاں مدینہ منورہ سے کوئی 70 مرد اور 2 عورتیں، یعنی پہلے سال 6 آدمی آئے تھے، اب 1 سال کے بعد 70 مرد اور 2 عورتیں آئے، اور اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلی دفعہ 6 آدمی آئے تھے، اب پھر 72 آدمی، 70 مرد اور 2 عورتیں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور اس ملاقات کے اندر یعنی چونکہ پہلے سے وقت طے تھا اور بات چیت کے وہاں ملاقات کریں گے، حضرت عباس حضور کے چچا وہ بھی ساتھ شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کب مسلمان ہوئے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سب سے جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عباس مکہ شریف سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال اور اپنا سامان وغیرہ ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر کے اندر شامل ہو کے آ گئے۔ اس سے پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ مکہ میں مقیم رہیں، جس طرح میں آخری نبی ہوں آپ آخری مہاجر ہوں گے، اور ہجرت جو فرض تھی وہ فتح مکہ کے بعد ختم ہوگی تو حضرت عباس آخری
مہاجر ثابت ہوئے، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پھر مکہ مکرمہ سے وہ خبریں وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے جو ضروری خبریں ہوتی تھیں۔ بہرحال مختلف روایات ہیں۔ اس وقت تک ظاہری طور پر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ غزوہ بدر میں بھی وہ کفار کے لشکر کے اندر شامل ہو کے آئے اور پھر گرفتار ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دینے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا جی میں تو مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان سے کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا جا رہا ہے اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم۔ یعنی چونکہ ظاہری طور پر اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو اگر ٹھیک ہے بھئی مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا، لیکن اب سب کے برابر تمہیں بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے خیر خواہ اور ہمدرد تھے، اور انہوں نے ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی۔ اس وقت بھی وہ ساتھ تھے جب وہ مدینہ منورہ والے لوگ انہوں نے بات چیت کی، مسلمان تو وہ پہلے بھی ہو چکے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ مکہ والے چونکہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، بہت تھوڑے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، وہاں تشریف لے آئیں۔ حضور کو ہجرت کی انہوں نے وہاں پہ دعوت دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس ساتھ تھے، تو انہوں نے ان سے کہا بھئی دیکھو سوچ لو تم کیا بات کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے کی دعوت دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لوگوں کی طرف سے تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصل میں وہ جانتے تھے کہ اب لوگ تیار ہیں، صرف وہ ان کو پختہ کر رہے تھے اچھی طرح، تاکہ وہ اچھی طرح پختہ ہو جائیں، تاکہ کل کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، آج ہی وہ اچھی طرح ان سے اقرار کروا لیا جائے۔ تو اصل میں یہ مطلب صرف یہ تھا کہ ان کو اچھی طرح پختہ کیا جائے تاکہ پھر وہ کل کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہ کریں اور اس سلسلے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یا گروہوں کی شکل میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہ انصار کے دونوں قبیلے جن کی برس ہا برس سے، بیسیوں برس سے بلکہ سینکڑوں برس سے آپس میں لڑائی چلی آ رہی تھی، اور کچھ تو خون ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے لوگ مارے جا رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمنی ختم ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے تم پھر بھی ان میں وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی اس کفر کی حالت میں جیسے ہی تمہاری موت ہوتی تو سیدھے تم جہنم میں گرتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر پختہ رہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک عطا فرمایا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تفرقے میں پڑھنے سے، ٹکڑوں میں، گروہوں میں بٹنے سے منع فرمایا کہ اس سے تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ آخر میں علامہ قرطبی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ امرنا اللہ تعالیٰ بالاجتماع علی الاعتصام بالکتاب والسنت اعتقادا و عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتقاد اور عمل یعنی دونوں چیزیں اس میں قرآن و سنت پر مضبوطی کے ساتھ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور تھامنے کا حکم دیا کہ قرآن و سنت سے باہر نہ کوئی عقیدہ اور نہ کسی قسم کا عمل، ہر جو بھی عقیدہ نظریہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اور جو بھی عمل ہو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس سے باہر نہ عقیدہ ہے نہ کوئی عمل، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ وَذَلِكَ سَبَبُ اتفاق الکلمۃ وانتسام الشتات الذی یتم بہ مصالح الدنیا والدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے کا حکم دیا، اور صرف اسی طرح اتحاد اور اتفاق کی نعمت میسر آ سکتی ہے۔ آگے جو دوسرا حصہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے جزیرہ کی حالت یہ تھی کہ آپس میں انس و محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں کیا تھا؟ ہر طرف بغض و عناد تھا، لڑائیاں تھیں، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا خون وہ لوگ بہا رہے تھے، اور ذرا سی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی اور پھر صدیوں تک وہ لڑائی شروع رہتی۔ اسی طرح اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے، ان کی لڑائی کا سلسلہ بھی 120 سال تک چلتا رہا اور جانی نقصان ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور رحمت خداوندی بن کر تشریف لائے، اور ان کی آپس میں وہ جو عداوت تھی وہ محبت میں، دشمنی وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ حضور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبت، ایمان کے ساتھ ساتھ آپس میں محبت کی دولت عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ان کو کروا رہا ہے کہ تم ذلت کی پستی کے اندر، ذلت و رسوائی کی پستیوں میں تھے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکال کے ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی اور تم اس گڑھے میں گر پڑتے، لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو۔
اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ اکرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، اور پھر آگے یعنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عقیدے اور عقیدے کا اختلاف تو مسلمانوں میں ہے، مختلف فرقے بنے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہے، لیکن صرف عقیدہ ہی نہیں، آج دنیا کے اندر مختلف تعصبات کی وجہ سے بھی مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی مسلمان مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان ہر طرف جو پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ انتشار اور افتراق ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ایک حکمت عملی نہیں اختیار کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر سب مل کے ایک نظریہ، ایک موقف اختیار کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو نظر انداز کر سکے۔ کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ معاشی چیزیں ہیں، معاشی معاملات ہیں، کہ ہر ملک، ہر طاقت اپنے معاشی معاملات کے حفاظت کے لیے کرتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے وہ سب۔ تو اگر مسلمان مل کے کوئی ایک نقطہ نظر اختیار کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی بات نہ سنی جائے، اور مسلمانوں کی بات کے اندر آواز، اس کے اندر قوت اور طاقت نہ ہو۔ لیکن یہی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے منع فرمایا تھا، وہی مسلمانوں کے اندر ہے۔ مختلف یعنی طریقوں سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں اور پس رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جو فروعی اور اجتہادی مسائل ہیں ان کے اندر اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری سی بات ہے، کہ کسی چیز کی تشریح کے اندر تشریح کرتے ہوئے کسی آدمی کا ذہن کچھ کہتا ہے، کسی کا کچھ کہتا ہے، تو یہ جو اختلاف ہے یہ یعنی مذموم اور برا نہیں ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا اپنی امت کے لیے، کہ قرآن و حدیث کے آگے یعنی فروعی مسائل کے سمجھنے کے اندر لوگوں نے مختلف نظریات اختیار کیے، پھر آگے اس میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تحقیق کی گئی۔ لیکن یہ اختلاف جو تھا، اس میں جب نفرت آ جائے، نفسانیت آ جائے، تو پھر یہ برا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا دشمن بن جائے۔ اس دور کے اندر ائمہ مجتہدین کے اندر فروعی مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کو مسلمان اور قابل احترام سمجھتے تھے۔ اور یہ دیکھیے جس طرح مثلاً بہت سے مسائل کے اندر صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، مختلف انہوں نے یعنی قرآن و حدیث سے جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق انہوں نے نظریہ اور عقیدہ رکھا، لیکن وہ ان کے اندر یعنی پیار محبت کو نہ۔ اب دیکھیے ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، غزوہ احزاب جب ختم ہوا، غزوہ خندق، تو اس کے ختم ہونے کے بعد کافروں کا لشکر جب بھاگ گیا، تو چونکہ یہودی جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور کافروں کی حمایت اور ان کی مدد کی تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب ان کو ان کی اس معاہدے کی خلاف ورزی کا سبق سکھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چلو بنو قریظہ کی طرف، اور وہاں چل کے نماز پڑھنی ہے۔ اب صحابہ اکرام چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو بعض لوگوں نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں۔ دوسرے صحابہ اکرام نے کہا بھائی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے۔
انہوں نے کہا وہاں پہنچتے پہنچتے تو نماز کا وقت گزر جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو وہاں، دیر نہیں کرنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز کو قضا کیا جائے۔ تو دوسروں نے کہا نہیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے قضا بھی ہو جائے۔ اب کچھ لوگوں نے رستے میں پڑھ لی جب وقت ہوا، اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، وہاں پہنچے تو نماز قضا ہو چکی تھی، انہوں نے قضا جا کے وہاں پڑھی۔ تو اب فرمان تو ایک ہے لیکن اس کی تشریح میں آگے اختلاف ہو گیا۔ بعض نے اس کی تہہ تک پہنچ کے اس کے مفہوم کو سمجھا، بھئی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جلدی چلنا ہے، دیر نہیں کرنی ہے، لیٹ نہیں ہونا ہے، یہ مقصد تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز قضا کر دینی ہے۔ لیکن دوسرے جو تھے انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا چونکہ وہاں نماز پڑھنی ہے اس لیے ہم وہیں پہنچ کے ہی پڑھیں گے چاہے قضا بھی ہو جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے رستے میں وقت پر پڑھ لی اور کچھ نے رستے میں نہیں پڑھی، وہاں پہنچ کے قضا کر کے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور نے دونوں کی تحسین فرمائی، بھائی دونوں نے ٹھیک کیا ہے، حدیث ایک ہے لیکن مفہوم کے اندر اس میں اختلاف ہوا کہ بعض نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جلدی جانا ہے، دیر نہیں کرنی ہے، تو یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے۔ دوسروں نے کہا نہیں، چونکہ حضور نے فرمایا وہاں نماز پڑھنی ہے اس لیے وہیں چل کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے۔ تو اب یہ ہے اجتہادی اختلاف، فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے کہ اس وجہ سے امت کے اندر آگے تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن جب ایسی اختلاف کو آگے نفسانیت اس میں آ جائے اور ایک دوسرے پر پھر کفر و شرک کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں تو یہی چیز پھر جو ہے پھر وہ بری ہو جائے گی۔ تو اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف جو ائمہ کرام کے درمیان ہوا ہے وہ برا نہیں ہے، اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اختلاف اصل میں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں، دشمنی پیدا ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کی وجہ سے قوت کمزور ہو جائے اور دوسروں کے مقابلے میں پھر مسلمان مظلوم ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں، جو کچھ آج کل مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے اختلافات جس کی وجہ سے ان میں کمزوری ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، جب تمہارے پاس اتحاد اور اتفاق کی دولت بھی ہوگی تو پھر تم قرآن پاک کی ہدایت کو صحیح طریقے سے پوری دنیا تک پہنچا سکو گے۔ کہ صرف جس کے پاس قوت ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی، وہ ظالم ہوگا، دوسروں پر ظلم کرے گا، لیکن اگر قوت نہیں ہوگی، صرف ہدایت ہوگی، وہ ہدایت یافتہ تو ہوگا لیکن وہ مظلوم ہوگا کہ دوسرے اس پر ظلم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے اور اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے کہ تاکہ تم نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پوری دنیا کے اندر صحیح طریقے سے پہنچا سکو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔